اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب علیہ السلام مجھے اس شہر کی قسم وانت حل بہذا البلد، اے محبوب اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، لیکن خالی قسم نہیں، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وجہ قسم یہ ہے کہ میرے حبیب اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ حضور کی نسبت مبارکہ کی فضیلت جو ہمیں سمجھائی گئی کہ قریب محبوب تشریف فرمائے تو اللہ اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ مفسرین نے بڑی بڑی باتیں لکھی، ایک قول یہ بھی لکھا کہ یہ دونوں شہروں کی قسم ہے، مکے کی بھی اور مدینے کی، دونوں کی قسم کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وانت حل بہذا البلد، اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فراز ہیں، کیونکہ وجہ قسم حضور کی ذات ہے۔ لہذا مفسرین کہنے لگے جب تک حضور مکے میں تھے یہ مکے کی قسم ہے، اور جب حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو یہ مدینہ کی قسم ہے۔ مدینہ طیبہ شہروں میں وہ عزتوں، عظمتوں، بلندیوں، برکتوں، رحمتوں، نوازشوں اور وہ نور والا شہر ہے کہ جس شہر سے میرے نبی پاک نے بڑی ہی محبت فرمائی۔ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی قیام گاہ کے لیے پسند فرمایا۔ یہ وہ مقدس شہر ہے کہ سارے اسلامی احکام، صرف نماز مکے میں فرض ہوئی تھی، باقی جو حکم آیا مدینے میں ہی آیا، باقی سارے شہر فتح کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی، لیکن شہر مدینہ حضور کے اخلاق سے ہی سارے کا سارا فتح ہو گیا، یہ قرآن کی تعلیم سے ہی فتح ہو گیا، یہ حضور کی غلامی میں ہی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے گردنیں پیش کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ وہ شہر عظیم ہے، شہر مدینہ، کہ میرے نبی پاک نے 10 سال ہی صرف مدینے میں نہیں گزارے، حضور نے قیامت تک کے لیے ڈیرا مدینے میں لگا دیا اور فرمایا میری قبر بھی مدینے سے ہی کھلے گی، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اور یہ زخم ہے طیبہ کا، سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ شہر مبارک، وہ شہر نور، اس کی بلندیاں، اس کی عظمتیں، اور مومنوں کے دل کھنچتے ہیں مدینے کی جانب، کھنچتے ہیں مومنوں کے دل، خود بخود نہ توجہ ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے۔ اگر کسی شہر کے لیے سب سے زیادہ کلام لکھے گئے ہیں تو وہ شہر مدینہ کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اگر لوگوں نے کسی شہر کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگی ہیں تو وہ شہر مدینہ کے لیے مانگی۔ حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا، اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت، لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں، یہ بھی خدائی ہے، یہ نہ اللہ کی دی ہوئی، مالک کی عطا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے، نبی پاک نے، جو ہمارے سینے مچلتے ہیں، دل تڑپتے ہیں، ہماری اولادیں روتی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا، تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے۔ انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا، تو مکہ مکرمہ کے فراق میں، جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اور دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے، سیدنا بلال حبشی کو بھی، میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو،
پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا. حضور نے کیا دعا فرمائی؟ کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے. یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا. یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے، دلوں میں پیار ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، اور پھر فرمائے اے اللہ مدینے کو صحت مند شہر بنا دے، اور فرمائے اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے، جوفا کی طرف بھیج دے، اس بخار کو نکال دے، اس کو صحت مند. یہ کچھ دن پہلے نا عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی. یہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ ہے. ہم عالمی ادارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے، تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا، تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا دی تھی، اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو صحت والا شہر بنا دے. وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بوڑھے جا کے لگتا ہے توانا ہو گئے. وہ تو شہر ہے، کیا باتیں ہیں اس شہر کی. تو اس کی محبت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، محبت کے لیے بھی دعا فرمائی. اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مدینہ منورہ میں کوئی پھل پکتا نا تو صحابہ وہ پہلا پھل لے جا کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے. حضور پھل کو قبول کرتے اور پھر دعا کرتے یا اللہ ہمارے سا میں بھی برکت دے، مد میں بھی برکت دے. یہ پیمانوں کے نام ہے. اللہ ہمارے سا میں بھی برکت دے اور مد میں بھی برکت دے. اور حضور فرماتے اے اللہ تیرے خلیل جناب ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں تیرا بندہ ہوں. گویا حضور فرما رہے میں بھی تو تیرا حبیب ہوں. تیرے خلیل نے مکے کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، ہمارے صاحب میں برکت دے، مد میں برکت دے. اور حضور فرمانے لگے اے اللہ اتنی برکت تو نے مکے میں دی تھی نا اتنی ہمیں مدینے میں دے، بلکہ مکے سے زیادہ برکت مدینے میں عطا فرما. پہلا پھل آیا، حضور پہلے اس پھل پہ دعا کرتے، برکت کی دعا. پھل ایک آیا، حضور نے سارے مدینے کے لیے دعا کر دی، سارے شہر کی برکت کی دعا کر دی، اور پھر وہ پھل حضور بچوں میں تقسیم کر دیتے. بزرگ فرماتے ہیں کہ مدینے میں نا جس کا جتنا دل کرے، کیونکہ حضور نے دعا کی ہے نا، حضرت ابراہیم نے مکے کے لیے کی تھی، نبی پاک نے مدینے کے لیے کی. فرماتے ہیں جس کا دل کرے تجربہ کر لے، طے کر کے 2 بندوں کی روٹی پکائے، مکے میں بھی مدینے میں بھی طے کر کے پکائے کہ صرف 2 کی ہے، یعنی روٹیاں نہیں، بے شک پیڑے بھی گن لے. طے کر کے سالن پکائے کہ 2 کھائیں زیادہ نہ کھائیں. لیکن حضور کی دعا ہے، جناب خلیل علیہ السلام کی دعا ہے. فرماتے ہیں تو طے کر کے پکا، 2 کا کھانا 3 کو پورا آئے گا، 3 کا کھانا 5 کھائیں گے، 5 کا کھانا 7 کھائیں گے. اور اگر تیری سمجھ میں نہ آئے تو پھر زیادہ تجربہ کرنا چھوڑ دے، سمجھ لے کہ وہاں خلیل کی دعا ہے، یہاں حبیب کی دعا ہے. یہاں دعا ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینہ شہر کی برکت کے لیے دعا فرمائی، حضور نے دعا فرمائی. اور پھر حضور فرمانے لگے حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں نے مدینے کو حرم بنایا. فرمایا مدینہ منورہ کے گوشوں میں خون نہیں بہایا جائے گا، ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے، اس کو میں نے حرم بنایا، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے. یہی وجہ تھی حضور نے مدینے کو حرمت والا بنایا نا، یہ وجہ تھی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا. لوگوں نے آ کے کہا یہ چند 100 تو بلوائی ہے،
ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے سر کاٹ دیں گے۔ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہہ جائے۔ یہ حضور کا شہر ہے، اسے حضور نے حرمت والا بنایا، جان دے دی پر مدینے کی حرمت پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہ عقیدت کا انداز صحابہ کا مدینے کے ساتھ۔ مدینہ طیبہ میں ایک تو اس کی محبت کے لیے حضور نے دعا کی، مدینے کو صحت مند کرنے کے لیے حضور نے دعا کی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے پھلوں میں برکت کی دعا کی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے دجال پوری دنیا میں آئے گا، ڈرائے گا۔ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، تفسیروں میں ملتا ہے کہ دجال پوری دنیا میں آئے گا، لوگوں کو ڈرائے گا، رعب ڈالے گا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، نہ میرے مدینے میں دجال داخل ہو سکتا ہے، نہ طاعون کا مرض داخل ہو سکتا ہے، کون روکے گا؟ حضور فرماتے ہیں رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا جو میرے مدینے میں پہرا دیتے ہیں، مدینے میں پہرا ہے فرشتوں کا، دجال بھی کبھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دجال نہیں مدینے میں تو جو بھی جاتے ہیں عاشق ہی جاتے ہیں، محبت کرنے والے جاتے ہیں، پیار کا۔ حضور نے فرمایا دجال اور طاعون میرے شہر میں، یہ تو صحت والا شہر ہے، یہ تو کرم والا شہر ہے، یہ تو عطا والا شہر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر نور مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ۔ اچھا پھر ایک اور بات، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ لوگ نا مدینے میں رہیں، پابندی تو نہیں لگائی، مجبور تو نہیں کیا۔ ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی، ان میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے مشیت، ایک ہوتی ہے رضا، ان میں فرق ہوتا ہے۔ مرید نے آ کے کہا پیر صاحب سے، شاگرد نے آ کے کہا پیر صاحب نے حضرت صاحب اجازت ہے، تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اجازت ہے۔ تو بعد میں کسی نے کہا یار تیرے ساتھ تو پیار کرتے ہیں تو اتنی جلدی واپس کیوں آ گیا؟ تو کہتا میں پوچھ کے آیا ہوں۔ تو یہ جو تو نے پوچھا نا یہ حکم ہے، تو نے حکم تو پوچھا، مرضی بھی تو پوچھنی چاہیے تھی۔ مرضی تو یہ تھی کہ تو کبھی ٹھہر جاتا نا تھوڑا، کچھ چیزیں نا کوئی مرضی والے بھی، پابندی نہیں لگائی کریم محبوب نے کہ ضرور مدینے میں رہو، لیکن حضور کی رضا کیا ہے بھلا، نبی پاک کی مرضی کیا ہے؟ حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب، حضور فرمانے لگے یمن فتح ہوگا، کچھ لوگ اپنے بال بچے لیں گے، خادم لیں گے، سواریاں لیں گے اور یمن چلے جائیں گے۔ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حضور فرماتے ہیں ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش وہ سمجھ جاتے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کچھ عرصے میں نا ملک شام فتح ہوگا، آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ پہلے فرمایا یمن فتح ہوگا، لوگ وہاں چلے جائیں گے، پابندی نہیں لگائی۔ پھر فرمایا ایک وقت آئے گا، یہ بھی حضور غیب کی خبر دے رہے ہیں، چونکہ ان میں سے کچھ علاقے تو حضور کے وصال ظاہری کے بعد فتح ہوئے۔ فرمایا شام فتح ہوگا، کچھ لوگ اپنے خادم لیں گے، اولاد لیں گے، سواریاں لیں گے، شام چلے جائیں گے۔ فرمایا والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھتے۔ یہ حدیث نا میں نے مدینہ منورہ کے کئی ہوٹلوں کے دروازوں پر بھی لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عراق فتح ہوگا، کچھ لوگ نا ہجرت کر جائیں گے، منع نہیں بھائی، سوسائٹیاں آباد ہوتی ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں نا، کہیں کاروبار میں لوگ سیٹ ہو جائیں تو اس شہر ہجرت کر جاتے ہیں نا، منع کوئی نہیں، پر سونے کی رضا تو سمجھو نا۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے۔ او یارو کیا بات ہے جینے کی؟ حضور فرمانے لگے پھر عراق فتح ہوگا، لوگ اپنا بال بچہ اٹھائیں گے، اپنے خادم اٹھائیں گے، سواری پہ بیٹھیں گے، وہاں چلے جائیں گے۔ والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حضور فرماتے ہیں مدینہ ہی بہتر تھا۔ منع نہیں کر رہے حضور، اس کو دین